اللہ الرحمن الرحیم احمدک اللہم یا ذا الجلال والاکرام الذی جعل ابا حنیفۃ الامام وزین ابا المنصور بالکلام وکثر الاحناف ووسع اہل السنۃ والجماعۃ بالاکرام والصلاة والسلام على سید خیر الانام اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لك ذکرک آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انا دعوت بأبی ابراہیم وبشرى عیسیٰ ورأت امی الذی حین منامی او کما قال وقال علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم اذا حدثتکم عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فظنوا برسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الذی هو اہناہ واہداہ واتقاہ او کما قال وصدق رسوله النبی الکریم الامین المکین وصدق علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم قال اللہ عز وجل فی شأن حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ صمدیت میں انتہائی عاجزانہ حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضور نبی رحمت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت یعنی نبی محترم رسول معظم شفیع امم صاحب جود و کرم فخر عالم فخر حضرت سیدنا آدم و فخر بنی آدم مالک رقاب امم یعنی مالک ہر دو سرا والی کون و مکان سیاح لا مکان مکین گنبد خضرا معصوم حضرت سیدتنا آمینہ احمد مجتبیٰ یعنی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ عزت و عرفہ و عالی شان میں انتہائی عاجزانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام ذوی الاحتشام احباب ذی وقار برادران اہل سنت یاران طریقت غلامان مصطفیٰ عشاقان مدینہ اور بالخصوص آج کی اس عظیم الشان عید میلاد النبی شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معنون عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا میں شریک حضرات سادات کرام مشائخ اہل سنت علماء کرام اور بالخصوص مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد شاہد رسول چشتی رضوی دامت برکاتکم القدسیہ
حضرت علامہ مولانا محمد شفیق احمد مجدی صاحب اور حضرت علامہ مولانا محمد مبشر رضوی صاحب و دیگر برادران اہل سنت، آپ اور میں آج کی اس عظیم الشان ذکر رفعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل پاک میں حاضر خدمت ہیں۔ یہاں پر بحمدہ تعالی ہزاروں یا سینکڑوں محافل کا انعقاد ہو چکا ہے، جس میں عشاقان مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ علماء اہل سنت اور مشائخ طریقت بڑی مودت و محبت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، بلکہ میزبان ہوتے ہیں۔ آج کی اس عظیم الشان محفل کے بھی بانی، محتمم اور میزبان ہمارے بھائی عزت مآب جناب محمد الحاج محمد اسلم مٹھو صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ یہ علماء کرام ہیں، جس میں آپ انتہائی بلبلہ اور جوش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ خالق کائنات آپ کی یہ ارادتیں قبول و منظور فرمائے۔ مجھ سے قبل میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف پاکستان کے طول و عرض میں نہیں بلکہ دنیا کے طول و عرض میں سنی جانے والی آوازیں اور پہچانی جانے والی شخصیات یہ حضرات علماء کرام اور قبلہ مناظر اسلام آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے آج حاضر خدمت ہوں۔ خالق کائنات اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہماری یہ ارادتیں قبول و منظور فرمائے۔ بلا تمہید اور بلا تفصیل سادی سی بات عرض کرنے لگا ہوں، اور یہ دیکھنا ہے کہ ضروری نہیں کہ خطیب اونچی آواز کے ساتھ بولے تو اس کی دلیل مستحکم اور مضبوط ہو، بات آہستہ بھی کرے، بات صحیح ہو تو سننے والوں کو یقیناً وہ لطف عطا کرتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس عظیم الشان محفل میں اور ان جیسی محافل میں کوئی شخص اپنی طاقت کے مطابق یا اپنی ذات اور اوقات کے مطابق نہیں آتا۔ یہ وہ محافل ہیں کہ جنہیں سرکار بلاتے ہیں وہی محافل میں تشریف لاتے ہیں۔ اے اللہ دا لکھ لکھ شکر ہے، اگلیاں سیٹاں نوں گل سمجھ آ گئی، اگلیاں نال رہن، پچھلیاں بھاویں پیچھے بھی رہن، کم چل جاندا ہے۔ لیکن میرا ارادہ اے وے کہ کسی ایک بندے نوں بھی اساں پشور نہیں کھڑنا، سارے نوں تانوں بن کے لاہور داتا دی نگری لے جانے، تے اللہ نے چاہیا تے انشاءاللہ غوث پاک، خواجہ پاک تے انہاں دے وسیلے دے نال اساں ساریاں نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے گنبد خضرا دے سامنے حاضر ہو جانا ہے۔ حضرات، کوئی بندہ بھی اپنی طاقت کے مطابق ان محافل میں نہیں آتا۔ یہ وہ محافل ہیں کہ جنہیں سرکار بلاتے ہیں وہی غلام چلے آتے ہیں، اور اس محبوب کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس کائنات میں بڑے بڑے نامور لوگ گزرے ہیں اور موجود ہیں، ہم نے یہ دیکھا ہے، اور بیسیوں نامور علماء کی ہسٹری جنہیں ہم اپنے لفظوں میں شوان حیات کہتے ہیں، زندگی کے تذکرے کہتے ہیں، ہم نے سینکڑوں یا بیسیوں لوگوں کی، بڑے بڑے نامور لوگوں کی ہسٹریاں دیکھی ہیں، پڑھنے کا شرف ملا ہے، جن میں مذہبی رہنما بھی ہیں، علماء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، اور اسی طرح سماجی شخصیات بھی ہیں، سیاسی شخصیات بھی ہیں، مگر ایک چیز سب میں اکول ہے، برابر دیکھی ہے۔ سب میں وہ مذہبی شخصیات ہیں یا سیاسی شخصیات ہیں، وہ دینی شخصیات ہیں یا علمی شخصیات ہیں، جتنی بھی معروف شخصیات ہو گزری اور ان کا تذکرہ اور ہسٹری لکھنے والوں نے ہسٹری لکھی، ہم یہ دیکھتے ہیں کتابیں موجود ہیں۔ میری طرف دیکھیے گا، کائنات کی ہر پڑھے لکھے اور ہر نامور شخصیت کی زندگی کا آغاز اس کی پیدائش کے بعد ہوتا ہے
اور اس کے وصال پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ میری طرف دیکھیے، کائنات کے ہر پڑھے لکھے معزز اور معظم شخصیت کا تذکرہ اس کی ولادت سے شروع ہوتا ہے اور اس کے وصال پہ ختم ہو جاتا ہے، مگر جس محبوب اعظم کا میلاد اہل سنت آج 1500 سال کے بعد بھی منا رہے ہیں، اس محبوب کا ذکر خدا کی عزت کی قسم میلاد سے شروع نہیں ہوتا۔ اس محبوب کا ذکر میلاد سے شروع نہیں ہوتا، اور اس محبوب کا ذکر ان کے وصال پہ ختم نہیں ہوتا۔ کائنات میں جتنی بھی شخصیات آئیں، ان کا ذکر ان کی پیدائش کے بعد ہے۔ جسے ملا ہے، جو ملا ہے اور جتنا ملا ہے، ولادت کے بعد ملا ہے۔ عالم ہے، علم ملا تو ولادت کے بعد، قاری بنا ہے تو ولادت کے بعد بنا ہے۔ کوئی صوفی، کوئی عارف، سائنٹسٹ، انجینئر، ڈاکٹر، جسٹس، جرنل، جو بھی بنا ہے کائنات میں، وہ ولادت کے بعد بنا ہے۔ اللہ کی یہ تقسیم ہے کہ اس نے کائنات میں پہلے پیدا کیا، اور پیدائش کے بعد عزتیں، پیدائش کے بعد رفتیں، پیدائش کے بعد عظمتیں، پیدائش کے بعد ناموری رب نے عطا فرمائی، مگر مصطفیٰ کو کائنات میں بعد میں بھیجا ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ کو عظمتیں مصطفیٰ کے میلاد سے بھی پہلے عطا فرما دی ہے۔ حضور کا ذکر میلاد سے شروع نہیں ہوتا۔ یہ بات اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیں کہ مصطفیٰ کے میلاد کو 1500 سال ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ کے میلاد کو 1500 سال ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ کے ذکر کو 1500 سال نہیں ہوئے۔ مصطفیٰ کا میلاد 1500 سالہ ہے، مگر مصطفیٰ کے ذکر کو لاکھوں برس ہو گئے۔ جس طرح آج کائنات میں محمد مصطفیٰ کا میلاد ہو رہا ہے، مصطفیٰ کے میلاد سے پہلے بھی مصطفیٰ کا اسی طرح میلاد ہو رہا تھا۔ ولادت کو 1500 سال ہوئے ہیں، ذکر کو 1500 سال نہیں ہوئے، اور یہ کائنات بھری ہوئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کم و بیش 1,24,000 قومیں آئیں، اپنے نبیوں سے محبت کرنے والی، وفا کرنے والی، پیار کرنے والی، مگر کسی ایک قوم کے بارے میں سینکڑوں، ہزاروں صفحات پڑھنے کے بعد یہ بات علماء کے قدموں میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، وفا کرنے والے، جانثار، وفادار، صحیح بخاری کی روایت ہے، اپنے نبیوں سے اتنی وفا کرنے والے کہ ان کے جسموں پر لوہے کی ٹنگیاں پھیر دی گئی، ان کے گوشت ان کی ہڈیوں سے جدا کر دیے گئے۔ نبیوں سے وفا کرنے والے وہ وفادار اس قدر عظیم الشان وفادار تھے کہ ان کے لب پر آہ تک نہ آئی اور سی تک نہیں کیا، ایسے وفادار تھے۔ مگر خدا کی قسم ہے، جو جذبہ، جو بلبلہ، جو پیار، جو عقیدت، جو محبت، جو بندگی اور جو مصطفیٰ کی خدمت اور مصطفیٰ کا پیار اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے، وہ کسی اور امت کو عطا نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے اپنے وطن سے اللہ کی عبادت کے لیے اگر دور پر چلے جائیں تو قوم پیچھے مشرک ہو جاتی ہے۔ 1500 سال کے بعد اگر کوئی میلاد منا رہا ہے تو وہ مصطفیٰ کے غلام منا رہے ہیں۔ یہ مصطفیٰ کے غلام ہیں، یہ مصطفیٰ کا اعجاز ہے۔ اور امام قسطلانی نے لکھا ہے کہ اگر آج صدیوں کے بعد مصطفیٰ کی محبت سینوں کے اندر ہے تو یہ ہماری مائی کا کمال نہیں ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہ کا کمال ہے کہ صدیاں گزرنے کے بعد مصطفیٰ کا ذکر اس طرح ہو رہا ہے کہ جس طرح عالم کائنات بننے سے پہلے، اور یہ بات دل کی دختی پہ لکھ لیں،
کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ذکر ہمارا محتاج نہیں ہے۔ ذرا قرآن پڑھ کر دیکھیے، اللہ نبیوں کی بات کرتا ہے تو ارشاد فرماتا ہے، میں مختصراً جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں، فرمایا وَاذْكُرْ ادریس وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اے کائنات والو ادریس کو یاد کرو، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اے کائنات والو اسماعیل کو یاد کرو، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے کائنات والو ابراہیم کو یاد کرو، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اے کائنات والو موسیٰ کو یاد کرو۔ اللہ نے نبیوں کے بارے میں ان کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے ڈیوٹی ان کی اقوام اور ان کے امتیوں اور ان کے غلاموں کی لگائی ہے۔ اللہ ان کی قوموں سے کہتا ہے اور پھر ہمیں کہتا ہے کتاب میں یاد کرو، ہمیں فرماتا ہے یاد کرو، ہمیں فرماتا ہے یاد کرو، ابراہیم کو یاد کرو، نوح کو یاد کرو، اسماعیل کو یاد کرو، ادریس کو یاد کرو۔ رب کعبہ کی قسم ہے، بات آئی نا مصطفیٰ جان رحمت کی، تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ محمد، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مصطفیٰ، کتاب میں محمد کو یاد کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ کتاب میں مصطفیٰ کو یاد کرو۔ سارے نبیوں کے لیے قاعدہ یہی تھا، ضابطہ یہی تھا، اصول یہی تھا کہ تم یاد کرو، تم یاد کرو، تم یاد کرو، تم یاد کرو۔ بات آئی مصطفیٰ کی، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، مولوی مصطفیٰ کو یاد کرے یا نہ کرے، میں رب ذوالجلال نے محمد مصطفیٰ کا ذکر پہلے سے بلند فرما دیا ہے۔ دیگر سارے نبیوں کا ذکر اقوام پر رکھا، دیگر سارے نبیوں کا ذکر اقوام کی ڈیوٹی، امتوں کی ڈیوٹی، مگر مصطفیٰ کا ذکر اگر اللہ چاہتا اس کا اسلوب یہی تھا، طرز یہی تھی، انداز یہی تھا، وہ فرما دیتا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ محمد، مگر یہ نہ فرمایا، کائنات والوں کو سبق دے دیا تم شے کیا ہو کہ میرے محبوب جیسے بنو۔ میرے محبوب جیسا ہونے کا دعویٰ تو اللہ کے نبی بھی نہیں کرتے۔ مصطفیٰ کا ذکر سارے نبیوں سے جدا، مصطفیٰ کا ذکر جدا، مصطفیٰ کا ذکر ایسے نہیں فرمایا جیسے نبیوں کا فرمایا ہے۔ آپ ذرا قرآن پڑھیے، دو نبی ہیں، بادشاہ ہیں، اللہ نے حکومت دی ہے، سلطنت دی ہے، سطوت دی ہے، اقتدار دیا ہے، اختیار دیا ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، کائنات کو مسخر کر دیا ہے۔ نمبر ایک سیدنا حضرت داؤد، نمبر دو سیدنا حضرت سلیمان، ہوائیں ان کے تابع، سورج ان کے تابع، چاند ان کے تابع، جنات ان کے تابع، کائنات ان کے تابع، اللہ نے مسخر کر دیا۔ ہے توجہ، ہے توجہ، اللہ نے ان کو عطا فرما کر قرآن میں فرمایا ہاذا، میری طرف دیکھ رہا، ہاذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب۔ سارے ہاتھ اٹھا کے ذرا بولیے، بادشاہ نبیوں کو عطا فرمائے خزانے، کائنات کے خزانے عطا فرمائے، اور اللہ نے عطا فرما کر فرمایا ہاذا عطاؤنا، فرمایا اے بادشاہ نبیوں یہ ہماری عطا ہے، بادشاہ نبیوں یہ ہماری، بادشاہ نبیوں یہ ہماری عطا ہے، ہماری صحابت ہے، ہماری حکومت تمہاری ہے، ہم نے خزانوں کا مالک تمہیں بنا دیا۔ فمنن، چاہے تو احسان کرو، چاہے تو عطا کرو، جو مانگنے والا سائل آئے اٹھا کر دے دو،
تھوڑا دو یا زیادہ، عطا کرو یا عطا نہ کرو، روک لو یا سارا عطا کر دو، ھذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب۔ فرمایا یہ ہماری عطا ہے، چاہے تو عطا کرو چاہے تو روک لو، تم سے کوئی حساب نہیں ہوگا، تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ پہلی بات اپنے دل کی تختی پہ لکھ لو، جو کچھ اللہ کا ہے اللہ نے وہ سب کچھ اس امت کے بابوں کو عطا فرما دیا ہے۔ ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے، فمنن، چاہے تو عطا کر کے احسان کرو، او امسک، چاہے تو روک لو، ایک پیسہ نہ دو، ایک ذرہ نہ دو، ایک نوالا نہ دو، اپنے پاس روک کے رکھو، بغیر حساب۔ اے بادشاہ نبیو تم سے حساب نہیں ہوگا۔ اب میری طرف دیکھنا، یہ حضرت داؤد کو پیغام تھا، یہ حضرت سلیمان کو پیغام تھا، ہم نے تمہیں عطا کر دیا، چاہے تو دو چاہے نہ دو۔ اب بھائی باری ہمارے آقا و مولا سید و سردار کائنات کے تاجدار کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ جڑے میرے نال دے اونچی ساری آکھو سبحان اللہ۔ اللہ کے مقرب، اللہ کے پیارے، فرمایا کوئی سوال نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی حساب نہیں، اور ہمیں کہا ایک ایک نعمت کا سوال کروں گا۔ پتا چلا بابے اور ہیں، بولو تو صحیح، بابے اور ہیں اور بابوں کے ماننے والے اور ہیں۔ اللہ نے فرمایا عطا کرنا ہے تو عطا کرو، روکنا ہے تو روکو، مگر اپنے محبوب سے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ۔ تیرا رب تجھے فرما رہا ہے خالی نہ بھیجنا، عطا فرماتے جانا۔ کیوں؟ انما انا قاسم، فرمایا کائنات والو مجھ محمد کے خزانے نہیں ختم ہوتے، وجہ یہ ہے میرا رب مجھے دیتا رہتا ہے، میں آگے تقسیم کرتا رہتا ہوں، وہ عطا فرماتا ہے، میں تقسیم کرتا رہتا ہوں۔ حضرت داؤد سے کہا تھا، حضرت سلیمان سے کہا تھا عطا کرو تمہاری مرضی۔ مصطفیٰ سے فرمایا جو تیرے دروازے پہ آ جائے سوال کرے خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ اور حضرت ابن عباس سے لے کے آج تک سارے مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ سوالی جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے، ان سوالیوں کا ذکر مصطفیٰ کی حیات کے ساتھ نہیں ہے، ظاہری زندگی کے ساتھ نہیں۔ فرمایا جو مانگنے کے لیے آ جائے، تیری ظاہری حیات میں آئے، محبوب اسے بھی آتا ہے، انکار نہ کرنا، واپس نہ لوٹانا، اسے بھی عطا فرماتے جانا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ،
محبوب تجھے خزانوں کا مالک بنا دیا، تجھے کائنات کے ذرے ذرے کا مالک مختار بنا دیا ہے۔ مصطفیٰ فرما دے ہو جا تو رب کعبہ کی قسم لمحہ نہیں لگتا، خالق کائنات محبوب کی مرضی کے مطابق فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عزت عطا فرمائی ہے، اور مصطفیٰ کا ذکر یہ ہمارے ذمے، ہم مصطفیٰ کا ذکر ہمارا محتاج نہیں، یہ ذکر تو وہ ہے جب کچھ نہیں تھا خالق کائنات اپنے محبوب کا پھر بھی ذکر فرما رہا تھا، جب کچھ نہ ہوگا پھر بھی ذکر فرما رہا ہوگا۔ میری طرف دیکھیے گا کہ شان مصطفیٰ کیا ہے۔ عالم ارواح میں اللہ نے علماء سے سنا 2 جلسے ہوئے، ایک جلسہ توحید اور ایک جلسہ نبوت۔ جلسہ توحید میں اللہ نے بس اتنی بات پوچھنی تھی، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سوال یہ کرنا تھا، پوچھنا یہ تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سوال یہ تھا۔ مگر دیکھیے اللہ پوچھ کیسے رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ ہاتھ اٹھا کے ذرا بولیے۔ شعر مجھے آتا نہیں مگر اب آ گیا ہے، سنا بھی دیتا ہوں اور کہہ بھی دیتا ہوں، بولی سے کہہ دیتا ہوں، خاک ہو جائیں ادوف جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا، ذکر ان کا سناتے جائیں گے، ذکر ان کا۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، اللہ نے سوال یہ کرنا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ پوچھنا یہ تھا۔ مگر پتہ ہے سوال کا آغاز کیسے کیا؟ جس نے سوال کرنا ہوتا ہے نا ڈائریکٹ سوال نہیں کرتا، وہ پہلے انداز اپناتا ہے، وہ پہلے مخصوص انداز اپناتا ہے پھر سوال کرتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ تو محتاج ہی کوئی نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز بھی جب سوال پوچھتا ہے تو دیکھو قرآن میں انداز کیا اپناتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ الستو بربکم، اللہ فرماتا ہے الستو بربکم قالوا بلا شہدنا۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، سوال یہ تھا کیا میں تمہارا خدا نہیں؟ مگر اس نے آغاز کیسے کیا؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اے محبوب، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اور جب، یاد کیجئے، اور جب آپ کے رب نے، محبوب یاد کیجئے، جب آپ کے رب نے، یہ جلسہ توحید ہے، اللہ کی توحید کا جلسہ ہے، مگر خدا کی عزت کی قسم ہے توحید کی بات اللہ نے بعد میں کی ہے، توحید کی بات اللہ نے بعد میں کی ہے، مصطفیٰ کی بات اللہ نے توحید سے بھی پہلے فرمائی ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، محبوب یاد کیجئے جب آپ کے رب نے وعدہ لیا، آپ کے رب نے، رب تو وہ ساری کائنات کا ہے، وہ تو رب العالمین ہے، مگر فرماتا ہے ربوں کا، یہ نہیں فرماتا رب العالمین، فرماتا ہے ربوں کا، محبوب تیرے رب نے، محبوب اللہ ہو کے بھی اللہ کو ناز ہے کہ وہ مصطفیٰ کا رب ہے، تو ہمیں غلام ہو کے ناز ہے کہ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں۔
نسبت مصطفیٰ. نعرہ تکبیر. شروع کی طرح بولے نعرہ تکبیر. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. نعرہ رسالت علماء اہل سنت. تشریف رکھے بھائی. ماشاءاللہ آپ زیارت کر رہے ہیں. قبلہ شاہ صاحب واز فرما رہے ہیں اور خطیب ملت فخر اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ حافظ محمد عمران آسی صاحب آپ تشریف لائے اور جناب بڑی پیاری آواز شیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد امتیاز احمد سلطانی صاحب آپ بھی تشریف لائے. میں ویلکم کرتا ہوں. شاہ صاحب کے ارشادات ہیں. علماء کی زیارت بھی کریں اور ارشادات بھی سماعت فرمائیں. بیٹھیں سارے ساتھی تشریف رکھیں. نیچے بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. نعرہ تکبیر. اللہ انجنی بھی ہاتھ چاہ کے سینے دا دور لا کے بول نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت. بیٹھ جاؤ بھی بیٹھ جاؤ اپنی اپنی جگہ سے سارے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ سارے ساتھی سامنے بیٹھ جاؤ. تاجدار ختم نبوت جشن میلاد مصطفیٰ جشن میلاد مصطفیٰ علماء اہل سنت. حضرات میں اختتامی بات کی طرف ہوں ذرا توجہ فرمائیے. اللہ نے جب جلسہ توحید کیا فرمانا یہ تھا الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں. مگر اس نے اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے اور جلسہ توحید کے اہم ترین نقطے سے پہلے مصطفیٰ کا ذکر کیا. جس طرح فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کیجئے آپ کے رب نے جب حضرت آدم کی اولاد سے میثاق لیا عہد لیا. کیسے میثاق لیا؟ حضرت آدم کی پشت پر رب ذوالجلال نے اپنی شان کے مطابق ہاتھ پھیرا تو جس نے پیدا ہونا تھا وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس کے سامنے حاضر ہوا. اب اللہ نے ان سے پوچھا بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو خدا کی قسم سب نے کہا کیوں نہیں. علماء نے لکھا ہے کہ جس نے سب سے پہلے اللہ کی توحید کا اقرار کیا ہے اس ذات کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. اور اس آیت کے اندر اللہ نے اپنی توحید پر ہمیں گواہ کیا اور ہمیں پر گواہ بنا دیا. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ہم کو گواہ کیا ہماری ہی ذاتوں پر. بات آئی مصطفیٰ کی شان مصطفیٰ کی رفعت مصطفیٰ کی بات آئی عظمت مصطفیٰ کی تو اللہ نے عام لوگوں کو گواہ نہیں بنایا. اللہ نے مصطفیٰ کی نبوت پر مصطفیٰ کی رسالت پر مصطفیٰ کی شوکت پر مصطفیٰ کے اختیار پر مصطفیٰ کے اقتدار پر مصطفیٰ کی سلطنت پر مصطفیٰ کی نبوت پر مصطفیٰ کی رسالت پر اللہ نے عام لوگوں کو گواہ نہیں بنایا. مصطفیٰ کی ذات پر اللہ نے نبیوں کو گواہ بنایا نبیوں کو گواہ بنایا اور ساتھ رب ذوالجلال خود نبیوں کے گواہ بن گیا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا
قالا فشہدو، اے نبیو گواہ ہو جاؤ، اے رسولو گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں رب ذوالجلال خود مصطفیٰ کی عظمتوں پر گواہ بن رہا ہوں۔ یہ ہے شان مصطفیٰ، یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ جب کائنات کا ذرہ ذرہ نہ تھا، زمین و زمان نہ تھے، چنین و چنا نہ تھے، این اور آنا تھا، تو ذکر مصطفیٰ تھا۔ جب کچھ نہ ہوگا تب بھی ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ رب ذوالجلال اہل سنت کو آباد رکھے، انشاءاللہ ذکر میلاد مصطفیٰ صبح قیامت تک ہوتا رہے گا۔